آمنت باللہ و ملائکتہ، اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتوں اور ملائکہ کو بھی مانتے ہیں۔ ملائکہ کی تعریف کیا ہے؟ انہا اجسام لطیفۃ نورانیۃ قادرۃ علی التشکل بالاشکال۔ انہا اجسام لطیفۃ نورانیۃ قادرۃ علی التشکل باشکال۔ یہ فرشتے نور سے پیدا کی جانے والی ایک ایسی لطیف مخلوق ہے کہ جو مختلف شکلیں اختیار کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ ملائکہ کے بارے میں 3-4 باتیں آپ ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی بات یہ کہ ملائکہ صغار اور کبار، چھوٹے اور بڑے، تمام گناہوں سے معصوم ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، ملائکہ معصوم ہیں۔ اس پر ذہن میں اگر اشکال آئے تو اس کو دور کریں کہ انبیاء علیہ السلام بھی معصوم ہیں اور ملائکہ بھی معصوم ہیں۔ دونوں کی عصمت میں فرق کیا ہے؟ دونوں کی عصمت میں فرق یہ ہے، ملائکہ میں اللہ تعالیٰ نے خواہشات ہی نہیں رکھی کہ جس کی بنیاد پر گناہ ہو۔ انبیاء علیہ السلام میں خواہشات رکھی ہیں جس کی بنیاد پر گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نبی کو گناہ سے پاک رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتے۔ اپنے مقام پر عصمت انبیاء پر تفصیل سے بات آئی۔ نبی دیکھو انسان ہے، پیغمبر میں خواہش ہے تو اولاد ہوتی ہے نا، اگر خواہش ہی نہ ہو تو اولاد کیسی ہوگی؟ اور فرشتے کے اندر جنسی خواہش ہی نہیں ہے، جنسی خواہش ہوگی تو اس کا استعمال ٹھیک ہوگا تو نکاح کہیں گے، استعمال غلط ہوگا تو زنا کہیں گے۔ اور جس میں جنسی خواہش ہی نہیں ہے اس میں تو غلط استعمال ہونے کی صورت ہی کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر میں جنسی خواہش ہے، یہ الگ بات ہے کہ نبی کی وہ خواہش ہمیشہ جائز استعمال ہوتی ہے، ناجائز کبھی استعمال نہیں ہوتی۔ پیغمبر میں کھانے کی خواہش ہے، فرشتے میں کھانے کی خواہش ہی نہیں ہے۔ جب کھانے کی خواہش ہی نہیں ہے تو حرام کھانے کا تصور ہی نہیں ہے۔ نبی میں کھانے کی خواہش تو ہے نا، لیکن نبی ہمیشہ حلال کھاتے ہیں، حرام نہیں کھاتے۔ تو یہ نبی اور فرشتے کی عصمت میں فرق ہے۔ اب دیکھو، پیغمبر بول فرماتے ہیں، فرشتہ بول نہیں کرتا۔ اب جب نبی بول فرماتے ہیں تو جو بندہ بول کرتا ہو وہ مسجد میں بھی کر سکتا ہے، بیت الخلاء میں بھی کر سکتا ہے۔ بیت الخلاء میں کرے گا تو جائز ہوگا اور بیت اللہ میں کرے گا تو گناہ ہوگا، لیکن کر سکتا ہے نا۔ تو نبی بول تو فرماتے ہیں نا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ بیت اللہ میں کبھی نہیں کرتے، ہمیشہ بیت الخلاء میں کرتے ہیں۔ تو یہ عصمت میں فرق ہے۔ یہ جو میں تعبیرات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بڑی مؤدبانہ تعبیرات ہیں، اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا۔ عام طور میں آدمی نبی اور فرشتے کی عصمت میں فرق یوں کرتا ہے کہ فرشتے میں گناہ کا تقاضا نہیں ہے اور گناہ کرتا نہیں ہے، نبی میں گناہ کا تقاضا ہے اور کرتا نہیں ہے۔ اب دیکھو یہ تعبیر ایسی ہے جو پیغمبر کی شان کے خلاف ہے۔ میں تعبیر کیا اختیار کر رہا ہوں کہ فرشتے میں خواہشات نہیں ہیں۔ میں گناہ تو کہتا ہے ناجائز خواہش کو، جب اب یہ کہیں گے نا کہ فرشتے میں گناہ کا تقاضا نہیں ہے، یعنی فرشتے میں ناجائز خواہش کا تقاضا نہیں ہے اور گناہ کرتا بھی نہیں ہے، ناجائز خواہش کو پورا کرتا بھی نہیں ہے۔ اور نبی کے بارے میں آپ کہیں گے کہ اس میں گناہ کا تقاضا ہے، کیا معنی؟ ناجائز خواہش کا تقاضا ہے لیکن گناہ کرتا نہیں ہے، لہذا معصوم ہے۔ اور میں ناجائز کا لفظ کاٹ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرشتے میں خواہشات نہیں ہیں اور پیغمبر میں خواہشات ہوتی ہیں۔ اب خواہش کی 2 قسمیں، ایک جائز اور ایک ناجائز۔ تو جس میں خواہش ہوگی وہ ناجائز بھی ہو سکتی ہے اور جس میں خواہش ہی نہیں ہوگی وہاں ناجائز کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو پیغمبر میں جنسی خواہش ہے لیکن اس کا استعمال ہمیشہ جائز ہوا ہے، لہذا نبی معصوم ہے۔ اور فرشتے میں جنسی خواہش ہی نہیں ہے، لہذا ناجائز استعمال کیسی ہوگی؟ پیغمبر میں چیزیں کھانے کی خواہش ہے، ایک ہے ضرورت، ایک ہے خواہش۔ میں ضرورت کی بات نہیں کر رہا، میں تو خواہش کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں جس طرح
اتنا کھانا کہ جس سے آدمی زندہ رہے، یہ تو ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز بطور تلذذ کے کھانا جس کا زندگی سے تعلق نہیں ہے، یہ خواہش ہے۔ جیسے پھل ہے تو پھل تو نبی پاک بھی استعمال کرتے تھے، ہم اس کو ضرورت تو نہیں کہہ رہے نا، خواہش کہہ رہے ہیں۔ میں اس لیے ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں، تعبیرات کا استعمال ایسا کریں کہ جس میں آپ کے مخالف کو بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ یہ آج کل عموماً جو کلپس تیار ہوتے ہیں نا، ہمارے دیوبند کے علماء جو سٹیج پر بیان کرتے ہیں اور ان کے خلاف کلپ آتے ہیں، ان کے خلاف تحریریں آتی ہیں، ان کے خلاف بیانات آتے ہیں، کیوں؟ وہ تعبیر صحیح نہیں ہوتی۔ بس اوقات بات ٹھیک ہوتی ہے، تعبیر صحیح نہیں ہوتی، اس تعبیر کو مخالف گرفت کرتا ہے، اور جب آپ تعبیر ٹھیک رکھیں گے اس پر مخالف کیسے گرفت کرے گا؟ آپ جب یہ کہیں گے کہ فرشتے میں گناہ کا تقاضا نہیں اور گناہ نہیں کرتا، پیغمبر میں گناہ کا تقاضا تو ہے لیکن گناہ نہیں کرتا، اب اس پر آپ کے خلاف ایک طوفان شروع ہو جائے گا، یہ گستاخ رسول ہے۔ بس اوقات میں اس بات کی بات نہیں کر رہا، بعض باتیں ٹھیک ہوتی ہیں، تعبیر اس کی نامناسب ہوتی ہے، اور جب آپ یہ کہیں کہ فرشتے میں خواہش نہیں ہے لہذا ناجائز خواہش بھی نہیں ہے، پیغمبر میں خواہش تو ہے لیکن ناجائز نہیں ہے، یہ تعبیر ایسی ہے کہ اس پر کسی کو اعتراض کا موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے، اس لیے میں نے کہا نمبر 1 بات یہ سمجھیں کہ فرشتہ معصوم ہوتا ہے، اس لیے میں نے کہا نبی بھی معصوم ہوتا ہے اور دونوں میں فرق ہے۔ ہمارا عقیدہ آگے آ رہا ہے، میں اس کے ساتھ ہی ذکر کر رہا ہوں کہ انبیاء جو رسل ہیں، انبیاء اور ملائکہ میں رسل ملائکہ، رسل انبیاء رسل ملائکہ سے افضل ہیں، اور عام فرشتہ عام امتی سے افضل ہوتا ہے۔ رسل ملائکہ رسل بشر رسل ملائکہ سے کیوں افضل ہوتے ہیں؟ اس لیے ان میں خواہش ہوتی ہے لیکن ناجائز نہیں ہوتی، اور ان میں خواہش نہیں ہوتی لہذا ناجائز کا تصور ہی نہیں ہوتا، اور جس میں خواہش نہ ہو اور ناجائز بھی نہ ہو، معصوم تو یہ بھی ہے لیکن جس میں خواہش ہو اور ناجائز نہ ہو یہ زیادہ معصوم ہوتا ہے، اس لیے انبیاء ان سے افضل ہوتے ہیں اور عام امتی سے ملائکہ افضل ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کے تحت یہ مسئلہ لکھا ہے، آپ فوائد عثمانیہ میں دیکھ لیں۔ نمبر 2، فرشتے کھاتے اور پیتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ بشری شکل میں آتے ہیں تو اس سے شبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ کھاتے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملائکہ آئے، آپ نے ان کے لیے دمبا ذبح کیا اور گوشت تیار کیا، جب ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے نہیں کھایا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ، بڑا تعجب ہوا، ایک ایسے لوگ ہیں جو کھانا نہیں کھاتے، تو انہوں نے کہا ہم تو فرشتے، ہم تو انسان ہیں ہی نہیں۔ اب دیکھو فرشتے آئے تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو پہچان نہیں سکے کہ یہ فرشتے ہیں، وہ بشری شکل کے اندر آئے تھے۔ اس سے یہ شبہ دور کر لیں کہ بعض لوگ جو انبیاء کو بشر نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ نبی اسی طرح بشری لباس میں آیا ہے جیسے فرشتے بشری لباس کے اندر آیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، حضرت مریم کے پاس آئے ہیں، بس اوقات حضور کے پاس دہیہ قلبی کی شکل میں آئے ہیں، اسی طرح نبی بھی بشر نہیں ہے، بشری لباس میں ہے۔ ہم نے کہا بات اچھی طرح سمجھیں، ملائکہ اگر بشری لباس میں آئیں بھی تو بشری تقاضوں سے خالی ہوتے ہیں، اور نبی اگر بشر نہ ہوتا صرف بشری لباس میں آتا تو وہ نبی کے ساتھ بشری تقاضے نہ ہوتے۔ بشری تقاضے نبی کے ساتھ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ بشری لباس میں نہیں ہے، حقیقت بشریہ کے ساتھ ہے، اور ملائکہ کا آنا اور بشری تقاضوں سے پاک ہونا اس بات کی علامت ہے کہ حقیقت بشریہ سے خالی ہیں، ہاں البتہ بشری لباس کے اندر آئے ہیں۔